بچوں کی مصروفیت میں گھر کے کاموں میں بہت زیادہ چڑچڑی ہو گئی تھی. بد دعائیں دینا، بچوں کو مارنا شروع کر دیا. میں ان کو ہر بات پہ بد دعا دیتی تھی. اگر میں ان کو کال بھی کرتی تھی یا مجھے بھی کرتے تھے تو میں یہی کہتی تھی اللہ کرے تم مر جاؤ، اللہ کرے تم فوت ہو جاؤ، اللہ کرے تم گھر واپس نہ آؤ. میں ان کو سمجھ نہیں سکی، کافی معاملات میں ان کو سمجھ نہیں سکی. یہاں تک کہ بچے، ہسبینڈ سب مجھ سے بدزن ہو گئے تھے. ایون کہ ہمیں آپس میں پرسنل ٹائم بھی نہیں ملتا تھا جو میاں بیوی کو چاہیے. رات کو پھر کسی بات پر بحث ہوئی تو پھر میں نے ان کو ایسے ہی بولا کہ آپ کا آج آخری دن ہے. تو جب وہ رات کو سوئی ہیں تو وہ صبح اٹھے نہیں. آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ان کی موت کے ذمہ دار آپ خود ہیں؟ جی جی. لاکھ ایک تلفات کے باوجود اپنے گھر کے شیر کو مت مارو ورنہ ارد گرد کے کتے تمہیں نوچ ڈالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ حسنہ. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. آج میرے ساتھ ایک ایسی ہی بہن ہے. جب میں نے ان کی سٹوری سنی، دیکھی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. پھر میں نے کچھ دن سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہر گھر کی کہانی ہے. جب میں نے ان سے سنا پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ کہانی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. پھر میں نے اپنی بہن سے یہ ریکویسٹ کی کہ اپنی کہانی اپنی زبانی آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمارے معاشرے میں ہماری بہنیں بیٹیاں اس چیز سے بچ سکیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ کی شادی کو کتنی دیر ہو گئی ہے؟ 8 سال ہو گئے میری شادی کو. کیا آپ مجھے بتائیں گی وہ واقعہ کیا ہوا اور کیسے ہوا؟ جی 8 سال پہلے میری لو میرج ہوئی تھی. شروع میں ہمارا بہت اچھا ٹائم گزرا. ہم لوگ گھومنے جاتے تھے، بہت زیادہ ٹائم آپس میں اسپینڈ کرتے تھے. پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا کچھ حالات چینج ہوتے گئے گھر کے. ہمارے آپس میں تھوڑا سا مسائل سٹارٹ ہو گئے. ایک بیٹا ہوا میرا، پھر دوسرا اللہ پاک نے دیا. تو جو میرے ہسبینڈ کی جو مصروفیات ان کی بھی بہت زیادہ بڑھ گئی اور میری بھی بڑھ گئی. مجھے بچوں کے حق کے لیے بولنا پڑتا تھا. تو ہمارے جھگڑے بہت حد تک گزر گئے تھے، بہت شدید. جھگڑوں کی وجہ سے ہسبینڈ نے گھر آنا چھوڑ دیا. بہت زیادہ ٹینشن دینی شروع کر دی چھوٹی چھوٹی سی بات پر. میں ان کو کہتی تھی، وہ مجھے کہتے تھے. جب مجھے زیادہ غصہ آنا شروع ہو گیا تو میں بہت زیادہ چڑچڑی ہو گئی تھی. میں اپنے ہسبینڈ کو بھی بولتی تھی، بات بات پر ان کو بد دعائیں دینا، بچوں کو مارنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ بچے، ہسبینڈ سب مجھ سے بدزن ہو گئے تھے. بچوں کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ ہماری ماں ہمارے حق کے لیے بول رہی ہے، لیکن مجھے بولنا پڑتا تھا. آپ ہمت نہ ہاریں میری بہن، اور آپ اپنے دل کی ساری باتیں میرے ساتھ جو کی ہیں آپ ناظرین کے ساتھ کریں. پھر بس کبھی بہتری آ جاتی تھی اور کبھی زیادہ مسائل خراب ہو جاتے تھے. میں بہت زیادہ میڈیسن پہ لگ گئی، بہت زیادہ بیمار ہو گئی. لیکن ان کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ مجھے بد دعائیں کیوں دے رہی ہیں، مجھ سے کیوں لڑ رہی ہیں. میں ان کو سمجھ نہیں سکی، کافی معاملات میں ان کو سمجھ نہیں سکی. میں ان کو ہر بات پہ بد دعا دیتی تھی. اگر میں ان کو کال بھی کرتی تھی یا مجھے بھی کرتے تھے تو میں یہی کہتی تھی اللہ کرے تم مر جاؤ، اللہ کرے تم فوت ہو جاؤ، اللہ کرے تم گھر واپس نہ آؤ، تمہاری لاش واپس آئے، تم زندہ نہ رہو، تم بچو نہ، تمہیں سزا ملے. اس طرح جب بھی کوئی بات ہوتی تھی گھر میں بھی ہوتی تھی. ایون کہ ہمیں آپس میں پرسنل ٹائم بھی نہیں ملتا تھا جو میاں بیوی کو چاہیے ہوتا ہے، اور وہ سب میری بد دعائیں دینے کی وجہ سے تھا. وہ بچوں کے فیوچر کے لیے کچھ کر سکوں میں اس لیے زیادہ بیزی تھے، اور میں بچوں کی مصروفیت میں گھر کے کاموں میں بہت زیادہ چڑچڑی ہو گئی تھی. پھر کیا ہوا؟ پھر ایسے ہے کہ ایک دن ان کی برتھ ڈے تھی. میں نے ان کو کال کی تو اس دن بھی وہ تھوڑا سا لیٹ تھے. میں نے اس دن بھی ان کو بد دعا ہی دی کہ اللہ کرے کہ تم مر جاؤ، آج تمہارا آخری دن ہے، آپ کو کچھ ہو جائے ایسے. لیکن جب وہ شام کو گھر واپس آئے تو میں نے کھانا بہت اچھا بنایا ہوا تھا، کیک بھی منگوا کے ان کے لیے رکھا ہوا تھا. کافی اچھا بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کی. رات کو پھر کسی بات پر بحث ہوئی تو پھر میں نے ان کو ایسے ہی بولا کہ آپ کا آج آخری دن ہے، اللہ کرے آپ مر جاؤ، آپ فوت ہو جاؤ. تو جب وہ رات کو سوئی ہیں
تو وہ صبح اٹھے نہیں، ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ ہم لوگ جب ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ڈاکٹر نے بھی یہی کہا تھا کہ ان کی تو 7 گھنٹے پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے، یہ زندہ نہیں ہے۔ تو مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ 3 دن تک تو میں روتی رہی، بہت زیادہ پریشان رہی۔ پھر مجھے بعد میں سمجھ آیا کہ میری کی ہوئی باتیں میرے سامنے آئی ہیں، میری بد دعا، ہر بات پہ بد دعا دینا، وہ میرے سامنے آ گیا۔ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ان کی موت کے ذمہ دار آپ خود ہیں؟ جی جی۔ آپ کو پچھتاوا تو ہوتا ہوگا؟ اب پچھتاوا کیا ہونا جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ کیا اب آپ شادی کرنا چاہتی ہیں؟ ابھی تو میں اس حادثے سے نہیں نکلی ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی اس حادثے سے نکل پاؤں گی، کیونکہ میں اس سارے حادثے کا ذمہ دار اپنے آپ کو ہی ٹھہراتی ہوں، کیونکہ جو بھی تھا وہ میرے ساتھ تھا، میں اکیلی نہیں تھی۔ اب میں اکیلی ہوں، بہن بھائی ماں باپ یہاں تک کہ اولاد بھی، یہ سب نام کے رشتے ہوتے ہیں، ہوتا ہے تو صرف شوہر اپنا ہوتا ہے۔ اب آپ کیا میسیج دینا چاہتی ہیں؟ اب میں یہ میسیج دینا چاہتی ہوں جو میری بہنیں ہیں ان کو، یہ ہے کہ اپنی زبانوں کی وجہ سے، اپنے بد دعاؤں کی وجہ سے اپنے ہسبینڈ کو اپنے سے دور نہ کریں، چاہے جتنی بھی مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، آپ ان کے لیے دعا ہی کریں، اپنے ہسبینڈ کو نہ کھوئیں، کیونکہ میں نے یہ سب کر کے ان کو کھویا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ کوئی اور دوسری اس ظلم کا شکار کوئی اور ہسبینڈ ہو۔ دعا سے زیادہ بد دعا میں اثر ہوتا ہے۔ صحیح کہا ناظرین میری بہن نے کہ دعا سے زیادہ بد دعا میں اثر ہوتا ہے۔ ہم عورتیں اپنے خود کو اپنے گریبان میں نہیں دیکھتی، جب بھی بلیم کرتی ہیں مرد پہ کرتی ہیں کہ مرد ہمیں ٹائم نہیں دیتا، مرد یہ کرتا ہے، مرد وہ کرتا ہے۔ ہم کیا کچھ کہہ جاتی ہیں اور وہ بیچارے چپ چاپ سہ جاتے ہیں، صرف اپنے گھر کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، ہماری خوشیوں کے لیے۔ کہیں نہ کہیں ہم بھی غلط ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے الفاظوں کا چناؤ اچھا کریں۔ کبھی کبھی منہ سے نکلی بد دعا زندگی برباد کر دیتی ہے، پھر سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، اللہ نگہبان۔